آج جمعۃ المبارک کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج تک آپ نے رب کریم کے بہت سے ناموں کے اعمال کیے ہیں، تسبیحات پڑھی ہوں گی، وظائف کیے ہوں گے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ اسے کامل وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پڑھنے والا خود حیران ہو جائے گا کہ کاش کبھی یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو میری پریشانیاں، میری تنگ دستیاں، میری مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کے چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے، کوئی تایا، ماما، چاچا، پھوپھی، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے کاموں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام مسائل سے بچنے کے لیے، ایسی تمام پریشانیوں سے مکمل اور یقینی نجات کے لیے جمعۃ المبارک کے دن یا فتاح یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی اعمال کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وہ آپ اپنی جگہ پڑھتے رہیں، لیکن اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن کا خاص اور شرطیہ وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ نام مبارک پڑھ کر مانگنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کریم کی ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے، رب اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور یا فتاح اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی۔ اللہ نے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے یا فتاح کی، جو بندہ اپنے رب سے یا فتاح پڑھ کر جو مانگے گا، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اب اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یا فتاح پڑھ کر جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ پھر توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ تمام کی تمام پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے جمعۃ المبارک کے دن یا فتاح کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اور یا کریم رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کرم کرنے والی ذات۔ آج ہر کوئی دعا کرتا ہے، کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ اگر آپ بھی ترنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی بیڑے پار کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یا فتاح یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اللہ کریم سے یا فتاح یا کریم پڑھ کر اولاد نرینہ بھی مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نافرمان ضدی اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی بھی بچے پہ کوئی بھی نظر بد، حسد کے اثرات ہیں تو یا فتاح یا کریم پڑھ سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ کریم سے گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ کریم کو راضی کرنے کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا کامل وظیفہ ہے۔ کامل وظیفے کا مطلب ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھ لے گا، صبح پڑھے گا، شام مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رات کو پڑھے گا، صبح سورج نکلنے سے پہلے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر کرنا ہے۔ اگلی بار آپ یہ وظیفہ پڑھنے پر خود مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے والا چند گھنٹوں، چند منٹوں نہیں بلکہ چند سیکنڈز میں اللہ کریم سے خزانے لوٹ لیتا ہے۔ اللہ والو، یا فتاح یا کریم پڑھ کر اگر کوئی بیٹی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، آج کل ماں باپ مسجدوں میں رشتے کی دعائیں کراتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتے ہو جائیں۔
بیٹی کے رشتے میں کوئی مسئلہ ہے، بیٹے کے رشتے میں کوئی مسئلہ ہے، یا فتاح یا کریم، نیت کر کے پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ بہترین رشتے کب کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن یا فتاح یا کریم کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی فکر و فاقہ، غربت، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس گھر میں نحوستیں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہیں، وہاں جمعۃ المبارک کے دن یا فتاح یا کریم پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی تنگ دست ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری میں ملبوس ہے، لیکن ان تمام مسائل کا حل اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ صرف رب کی طرف سے ہے، تو پھر کیوں جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں؟ پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہیں؟ آج جس گھر میں جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس کامل وظیفے کو مکمل ہونے سے پہلے پہلے دنیا کی ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ آپ اللہ کریم سے 1,00,000 مانگیں گے، اللہ 70,00,000 دینے پر قادر ہے۔ آپ رب کریم سے ایک نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ بہترین کاروبار دینے پر قادر ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، صرف یا فتاح یا کریم کو اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگیں، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں اور اللہ کریم سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ چاہیں تو صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو جب وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر، بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کا دن ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ انشاءاللہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے 10 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ اب توجہ کریں، آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کوئی روزگار چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔
ताउस तस्मिया पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने मकसद के लिए मांगते चले जाएं और ज़ुबान पर सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, जो कामिल वजीफ़े का हिस्सा है, आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बाना को पढ़ना है। या रब्बाना कामिल वजीफ़े की ऐसी तरतीब है जो अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के करीब, अल्लाह के लाडले लोग पढ़ा करते थे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब जुमअतुल मुबारक के दिन या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना पढ़ा जाता है तो अल्लाह की ज़ात या रब्बाना पढ़ने वाले की तरफ मतवज्जो हो जाती है, या रब्बाना पढ़ने वाले के करीब हो जाती है, या रब्बाना पढ़ने वाले की फरियाद को सुनती है, या रब्बाना पढ़ने वाले का दोस्त बन जाती है। या रब्बाना पढ़ने से जब अल्लाह आपका दोस्त बन जाएगा, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, फिर अल्लाह करीम से जो कुछ मांगते चले जाओगे मिलता चला जाएगा। फिर अल्लाह करीम से मांग मांग कर थक जाओगे लेकिन आपके ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आपने या रब्बाना, 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 या रब्बाना। आपने या रब्बाना को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या रब्बाना पढ़ने से अल्लाह को राज़ी करने के बाद, अल्लाह का दोस्त बनने के बाद अल्लाह से मांगने का वक्त है। अब लोग क्या करते हैं, वजीफ़ा बताते हैं कि अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ इतनी बार वजीफ़ा मुकम्मल करें, अल्लाह आपकी हाजत को पूरा करेगा। ऐसे कैसे फ़ायदे हो जाते हैं, ऐसे कैसे तकदीर बदल जाती है। फिर कहते हैं कि अल्लाह वालों के अमाल बताएं, तो आज मैंने आपके हवाले सीने का वो राज कर दिया। आज वो कामिल वजीफ़े की तरतीब आपके हवाले कर दी। अब पढ़ना आपने खुद है, मांगना रब्बी करीम से है। अगर कोई बंदा अपने लिए 2 से 4 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा, ये कामिल वजीफ़े के बताए गए तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ता तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। जब तक आप अपने लिए नहीं पढ़ेंगे आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। आपने जुमअतुल मुबारक के दिन 11 बार या रब्बाना पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। आपने या फ़त्ताहु या करीमु को पढ़ना है। या फ़त्ताहु अल्लाह करीम का वो सिफ़ाती नाम है जिसे अल्लाह करीम फरमाता है कि कसम है मुझे, जो कोई या फ़त्ताहु पढ़कर अल्लाह करीम से जो भी मांगेगा मैं रब उस बंदे की हाजत को पूरा करूँगा। अल्लाह ने कसम खाई कि या फ़त्ताहु पढ़कर मांगो, हर दुआ कबूल होगी। लेकिन आज जो वजीफ़ा है आपने या फ़त्ताहु को या करीमों के साथ मिलाकर पढ़ना है। जब इन 2 सिफ़ाती नामों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इनकी तासीर व ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। या फ़त्ताहु या करीमु पढ़ने वाले पर अल्लाह का ख़ास करम हो जाता है। या फ़त्ताहु या करीमु पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। या फ़त्ताहु या करीमु पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। या फ़त्ताहु या करीमु पढ़ने वाला अल्लाह से जो मांगता है मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। अगर कोई ये जल्द अमीर होना चाहता है, आज हर कोई बेसब्रा है, आज हर कोई चाहता है कि वो मुंह से जो मांगे अल्लाह उसकी हाजत को पूरा करे। तो आज जो कोई भी अपनी मनपसंद हाजात को, ख्वाहिशात को, परेशानियों को, मुसीबतों से जान छुड़ाकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है तो जुमअतुल मुबारक के दिन या फ़त्ताहु या करीमु का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। आपने या फ़त्ताहु या करीमु को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। आपने या फ़त्ताहु या करीमु को 100 बार पढ़ना है और 100 का मतलब है कि 100 बार पढ़ें। इसमें गलती, कोताही की, कमी पेशी की कोई गुंजाइश नहीं। बाज़ औक़ात इंसान पढ़ते दौरान लापरवाही की वजह से कम या ज़्यादा पड़ जाता है, इससे वजीफ़े की तसीर में कमी आ जाती है। अल्लाह वालों, आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ें, तस्बीह के दानों पर पढ़ें, यह आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 100 का मतलब है कि 100 बार लाज़मी पढ़ा जाए। यही कामिल वजीफ़े की सबसे बड़ी तवज्जो की बात है कि हम वजीफ़े को जल्दबाजी या लापरवाही में ना पढ़ें। इंशाअल्लाह हो सके तो डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें, जिस पर नंबरिंग आती है उस पर गलती कोताही की गुंजाइश कम हो जाती है।
100 بار یا فتاح یا کریم کو آپ نے پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ یا فتاح یا کریم پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، یا فتاح یا کریم پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یا فتاح یا کریم کو پڑھیں گے، آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پر موجود فرشتے اللہ کے حضور پیش ہو کر بتائیں گے کہ آج تیرے بندے نے یا فتاح یا کریم پڑھ کر مانگا ہے، آج تجھ سے تیرے ناموں کی طفیل مانگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کو میرے ناموں کی برکت سے مالا مال کر دو۔ اللہ پھر آپ کو اپنی عصمت کے مطابق نوازتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے 1 لاکھ کی گزارش کرتے ہیں، اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے نوکری مانگتے ہیں، اللہ کاروبار سے نوازتا ہے۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ اتنا عظیم رب ہے کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے باوجود اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور آج ہمیں 10,000 کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے نہیں، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دوست یار رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ یاد ہی تب آتا ہے جب دوست یار رشتہ دار بہن بھائی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ کامل وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کاش ہم نے در در کی ٹھوکریں نہ کھائی ہوتی، کاش ہمیں کامل وظیفے بتانے والا کوئی پہلے آ جاتا۔ آج میں آپ کو کامل وظیفے بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو رسالہ وظائف چینل پر وہ کامل وظیفے، وہ سینے کے راز بتائے جائیں گے جسے پڑھنے کے بعد آپ کو کسی جعلی عامل پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا فتاح یا کریم کو 100 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کا پڑھنا ہے، اللہ کریم کا شکر کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا فتاح یا کریم پڑھنے کے بعد اللہ اس کامل وظیفے سے اتنا دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنے خزانوں سے جولیاں برتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور جو یا فتاح یا کریم پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے بھی اللہ کا شکر لازمی کرنا ہے۔ یہی کامل وظیفے کی ترتیب ہے جو لوگ بتاتے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یا فتاح یا کریم پڑھ لو کام ہو جائے گا۔ اللہ والو، جب آپ کچھ جانتے ہیں تو لوگوں کو پوری بات بتانا شروع کریں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ کامل وظیفہ جس گھر میں کر لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ خوشحال ہو جائے گا، اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کیا۔ الحمدللہ یا ربی، 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 الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، جسے اللہ کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے، جس کے گھر میں رحمتیں برکتیں برسانا چاہتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے دعا کرنی ہے کہ مولا کریم، میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں،
جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ فرما۔ یہ کامل وظیفے کا وہ حصہ ہے جو لوگ آج تک نہ بتائیں گے، نہ ہی کسی نے بتایا ہے۔ عمل کو مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھ لیتا ہے لیکن کسی نہ کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کو وظیفوں کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کرنے کے بعد جو مانگیں گے میری گارنٹی ہے آپ کو مل کر رہے گا۔ آج اگر کوئی اللہ والے اس عمل کو سن رہے ہیں تو وہ سننے کے بعد جان جائیں گے کہ میں نے کتنے دل کے ساتھ اور کتنی پاکیزگی سے یہ وظیفہ بتایا ہے، کوئی ول فریب نہیں۔ اب پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا آپ نے خود ہے۔ اگر آپ ابھی بھی اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی سے وظیفہ پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدارا اللہ سے مانگنا ہے 3 سے 4 منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔